ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم جو بات کہہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ جب نیشنل ایکشن پلان کے بعد ایک کنسنسس تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، ایک ڈیولپ تھا جس میں تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر تھیں، ایسا کیا ہوا کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ پرابلمز مسلسل آ رہی ہیں، اب وہ اتحاد ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہا جو اس وقت تھا۔ ناظرین بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر بہرامند تنگی صاحب۔ سینیٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پریس کانفرنس آج پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے، انہوں نے واضح طور پر جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک تو بہت خطرناک بات کہہ دی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ نشانہ کیوں نہیں بنتے، یہ ہمارے لیے بہت پرابلمٹک بھی ہو سکتا ہے، پلس یہ ہے کہ جو ہم پہ الزامات لگائے گئے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے کہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ درست ہے، وہ حقیقت ہے؟ دیکھیے، جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کا تعلق ہے، آپ نے کہا تھا کہ پہلے تمام جماعتیں ایک پچ پہ تھے اور دہشت گردی کے خلاف اس نے اے پی ایس کے بعد نیشنل ایکشن پلان میں ہر ایک آدمی نے ملک سے اور صوبوں سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی مجرم قید 104 کی پارٹی نے جب سے خیبر پختونخوا میں یہ تیسری حکومت ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں وہ بھی تھا، لیکن آج ان کا جو کردار ہے وہ کردار اس قابل نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں، ان کے چیف منسٹر چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ 80% دہشت گردی اس وقت خیبر پختونخوا میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ، پاک فوج کے ساتھ، مرکزی حکومت کے ساتھ اور ان کی پالیسیوں کے ساتھ خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے۔ جو تین رجیم ہے، ایک طالبان رجیم ہے، ایک انڈیا ہے، اور ان دونوں کے پچ پہ پی ٹی آئی بھی کھیل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ایک دفعہ پھر دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے اور میرے جوانوں کے خون سے ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا کی مٹی سرخ ہو رہی ہے، تو اسی وجہ سے ہے کہ وہ سیریس نہیں ہے کہ یہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ آج بھی اس نے کہا کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت نہیں ہے۔ جو صوبے کے ترجمان ہے، اللہ معاف کرے کہ اس کو ترجمان کس نے بنایا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام جماعتوں کو ایک پچ پہ ہونا چاہیے۔ جب خیبر پختونخوا کی حکومت کے ترجمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت نہیں ہے اور آپریشن نہیں ہونا چاہیے، ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، تو مجھے بتائیں کہ یہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اگر پرائم منسٹر صاحب ہاتھ بڑھاتے ہیں، مرکزی حکومت ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہاں پہ مطلب کہ مذاکرات کی بات کرتے، تو مذاکرات کس پارٹی سے کرے؟ اس پارٹی سے جو انڈیا کے پچ پہ کہہ رہے ہیں، اس پارٹی سے جو طالبان رجیم کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ نہیں تو یہ تو پھر وزیر اعظم صاحب نے سینیٹر صاحب پھر وزیر اعظم صاحب نے کیوں کہا کہ جی ان سے مذاکرات کرنے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی پچ پر کھیل رہے ہیں، ان سے مذاکرات ہونے نہیں چاہیے۔ وزیر اعظم نے جب کہا کہ ان سے مذاکرات کریں، اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے کنسنٹ سے اور یہ ساری بات چیت ہم نے نون لیگ کے اندر کی کرنے کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے پاس یہ مینڈیٹ ہے بات کہنے کا، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے یہ دہشت گرد، یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انڈیا کی پچ پہ کھیل رہی ہے یا دہشت گردوں کے پچ پر کھیل رہی ہے؟ دیکھیے، میں دو باتیں، آپ نے دو سوالات کیے اور ایک پرائم منسٹر کی بات کی اور آپ نے رانا ثناء اللہ کی بات بھی نوٹ کی۔ پرائم منسٹر صاحب جب سہیل نے اوت لیا تو پرائم منسٹر صاحب نے ان کو فون کیا اور ڈیموکریٹک پروسیس میں پوزیشن کی سٹیٹس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ مجرم قید 104 کی طرح نہیں، جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اس نے شہباز شریف کی سٹیٹس کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں چاہتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، اپوزیشن کو ساتھ ملائے، لیکن اس کا بدلہ چیف منسٹر جو اس وقت ایک ناکام اور نالائق ترین چیف منسٹر ہے، اس نے اس کا صلہ کیا دیا۔ آج آپ دیکھ رہے کہ ان کا کیا کردار ہے، یہاں پر عوام کے، غریب عوام کے کروڑوں روپے جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں، پنجاب کے دورے پہ خرچ کرتے ہیں، سندھ کے دورے پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ 4-5 کروڑ عوام کی صحت کا سوچ لے، ان کے تعلیم کا سوچ لے، صوبے سے دہشت گردی کے خاتمہ کا سوچ لے، یا وہ مجرم قید 104 کی رہائی کے لیے اڈیالہ جیل کے تالے توڑ دیں، ان کو نکالنے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں، میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، جو پرائم منسٹر نے جو مذاکرات کی بات کی تھی، میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن پی ٹی آئی سیریس نہیں ہے،
ان کی سوچ یہ نہیں ہے. اور آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, آپ انڈیا کا سوشل میڈیا دیکھ لیں, آپ طالبان رجیم کا سوشل میڈیا دیکھ لیں, آپ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا دیکھ لیں, تینوں ایک پچ پہ کھیل رہے ہیں. اور اسی وجہ سے ہے کہ ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے لیے, اس صوبے کے لیے عوام کی کوئی خدمت کریں. وہ چاہتے ہیں کہ مجرم قیدی 804 جو ہے وہ باہر نکلے اور میری حکومت آ جائے. اب مسئلہ یہ ہے, اب آپ کی بات, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سوال یہ ہے کہ دیکھیں مذاکرات کی بات پرائم منسٹر نے کی, جو پاکستان تحریک انصاف نے اعلان جو ہے وہ مینڈیٹ جو ہے وہ دے دیا تحریک تحفظ آئین کو, محمود خان اچکزئی صاحب کو, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو, یہ بار بار وہ بات دہرا رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا. ابھی اسپیکر صاحب کی بات, مجھے سوال مکمل, اسپیکر صاحب کی بات آئی کہ جی اسپیکر صاحب کو کہا ہے گرین سگنل, وہ بات میں خبر باؤنس ہو گئی اور اسپیکر ہاؤس کہہ رہا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں آیا, پی ٹی آئی کا کوئی بندہ آئے گا تو ہم مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے. مذاکرات جو ہیں جس کی بات تو کی جا رہی ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی لالی پاپ دیا جا رہا ہے صرف 8 فروری یا اس سے 5 فروری کی کوئی ہڑتال یا اس سے بچنے کے لیے. عملی طور پر کوئی گورنمنٹ کی سائٹ سے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. دیکھیں نوشاد, میں حیران ہوں کہ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ جب مذاکرات کی بات آ گئی تو علیمہ باجی نے جو سلائی مشینوں سے اربوں روپے کمائے ہیں, اس نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے کہ جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے وہ عمران کا ساتھی نہیں ہوگا. لیکن نہیں آئی نہیں, لیکن اس کے بعد بھی تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اور وفاقی وزراء کی طرف سے آیا کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہے. آج بھی طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ آئے, ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو یہی تو دیکھیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب وہ سیریس بنے, جب اس کے کردار کو آپ دیکھتے ہیں, جب ان کے رول کو آپ دیکھتے ہیں, جب ان کی تقاریر کو, سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ او ٹی ٹی پی کو دہشت گرد جماعت نہیں سمجھتے ہیں, وہ آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اقبال افریدی صاحب موجود ہیں, انہوں نے کہا ہے, اقبال افریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف میں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہر وہ شخص جو پاکستان, آئین پاکستان کے خلاف ہوتا ہے یا جرم کرتا ہے قانون کا جو مرتکب ٹھہرتا ہے سزا کا, وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ مجرم ہے. تو یہ مجھے بتائیں, یہ مجھے اقبال بھی بتائیں اور آپ بھی مجھے بتائیں کہ جو بدبودار منظور ہے, پی ٹی ایم کا جو نمائندہ ہے, وہ نہ آئین مانتے ہیں, نہ جمہوریت مانتے ہیں, نہ پاکستان مانتے ہیں, پاک فوج کو گالیاں دیتے ہیں, پاک فوج کے شہداء کو گالیاں دیتے ہیں, وہ پختونخوا کے معصوم بچوں کے, پختونوں کے بچوں پہ سیاست چمکاتے ہیں. تو کیا ان کے ساتھ مذاکرات کرنا اور ان کو امن جرگے میں بلانا, یہ مجھے بتائیں کہ اس کے ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا مخالف ہے, پاکستان کے جھنڈے کا مخالف ہے, میں آ رہا ہوں اقبال صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں, کہ ہم تو عدلیہ کا ججمنٹ لے کے عدالت جاتے ہیں, ہم اپنی طرف سے نہیں, منگل اور جمعرات آپ لوگوں کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے. اقبال صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, اقبال صاحب تھوڑا سا بات مکمل کرنے دیجئے, میں آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں. آپ عدلیہ کو نہیں مانتے. اقبال صاحب بات تو کرنے دیں نا, انہیں بات مکمل کرنے دیں, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. سپریم کورٹ پہ آپ نے کہا کہ نااہل وزیر اعلیٰ, آپ کی جو مریم نواز ہے, آپ دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے فوجی خزانے, اقبال صاحب انہیں بات تو کرنے دیجئے نا, انہیں بات مکمل کرنے دیں, پھر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, پھر آپ جواب دیجئے گا اپنی ٹرن پہ. انہوں نے دیکھے, آپ آئین کی اگر بات کرتے ہیں تو مجھے یقین کرو مجھے خوشی ہوتی ہے. نہیں آپ اقبال صاحب آپ ٹھہر جائیے نا, اقبال صاحب آپ رک تو جائیے, سینیٹر صاحب کو اپنی بات تو مکمل کرنے دیں, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, آپ ضرور اپنا جواب دیجئے گا. 2 منٹ ٹھہر جائیے, 1 منٹ میں بات ہو جائے گی. جی سینیٹر صاحب بولیے. دیکھیں نوشاد, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, یہ جو اقبال بات کر رہے ہیں کہ ہم تو اس تنظیم کو, اس انڈیویجول کو, ان پرسنٹی کو مانتے نہیں ہے جو آئین اور دستور کی مخالفت کرتے ہیں. میں اقبال کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا منظور جو ہے, جس نے میرے پاسپورٹ کے خلاف جو الفاظ استعمال کی, جو آئین, دستور اور پارلیمان اور جمہوریت کو مانتے نہیں ہیں, پاک فوج کو گالیاں دیتے, ان کے کپڑے اتارنے کی باتیں کرتے, کیا اس دن جو امن جرگے کے نام پہ اس نے ایک اجلاس بلایا تھا, اس میں ان کے نمائندے نہیں بلائے تھے؟ یہ مجھے بتائیں کہ کیا منظور کے ساتھ ان کا چیف منسٹر جو افریدی ہے, جو جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ تو پوری دنیا کو ابھی پتا چلا کہ وہاں سے کون سی چیزیں یہ پنجاب اور سندھ اور پوری دنیا میں اسمگل کرتے ہیں. تو کیا یہ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, ابھی سینیٹر صاحب, اقبال صاحب کو آپ سینیٹر صاحب آپ ذرا رک جائیے, اقبال افریدی صاحب کو جواب دینے دیجیے. اقبال صاحب آپ بتائیے. آپ نمائندگی کر رہے ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے, آپ لگے کہ دیکھیں یہ فورم بہت اہم ہے, آپ وہ باتیں کریں جس سے
عوام کو کچھ فائدہ حاصل ہو اور ہم یقیناً اگر کوئی غلط کام کرنا چاہے تو اس کو ہم روکے. آپ اس طرح کی بےہودہ الفاظ استعمال کر کے یہ اچھا نہیں کر رہے. اقبال صاحب، آپ سینیٹر صاحب ایک منٹ ذرا، اب اقبال افریدی صاحب اپنا جواب ضرور دیجئے. جو کویسچن ان کا ہے کہ وہ لوگ جو جرگے میں بیٹھے تھے وہ لوگ تھے جو آئین اور قانون کو نہیں مانتے، تو اس سے آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ یہ سینیٹر صاحب کے نزدیک وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور کس طرح سے پھر اس مذاکرات کیے جائیں. سوال یہ اہم ہے، مذاکرات کے اوپر بات ہو رہی ہے لیکن حکومت کی طرف سے بھی کوئی پریکٹیکل شیپ سامنے نہیں آ رہی، صرف زبانی کلامی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو کلیئر کروا دوں جی کہ جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کا الزام بھی یہی تھا کہ یہ ہمیں اسپیس نہیں دے رہے. دیکھیے ہم نے ایک جرگہ بلایا، جرگے میں انہی لوگوں کی جو یہاں پہ قائدین تھے وہ بھی موجود تھے، وہ شامل تھے، پیپل پارٹی کی بھی شامل تھے، جی یو آئی کی بھی شامل تھے، جماعت اسلامی کی بھی شامل تھے. تمام خیبر پختونخوا کی جتنے اعلیٰ قیادت تھی اور جن کا تعلق حکومتی پارٹی سے تھا یا اپوزیشن، وہ سب شامل تھے. ان میں کوئی رہ نہیں گیا تھا کہ ہم یہاں پہ ایک بیانیہ بنائے، ایک ایجنڈا بنائے اور وہ وفاقی حکومت کو پیش کرے یا سیکورٹی فورسز کو پیش کرے تاکہ یہاں پہ امن لائے. دیکھیے اس کا جواب کیا ملا، یہ تو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں. ہم نے 15 نکاتی ایجنڈا پیش کیا، جیسے جرگے سے باہر لوگ نکل آئے تو وہاں پہ ان کی گرفتاریاں ہوئی. مجھے یہ بتائے کہ جرگہ ہوتا ہے روایات کے مطابق، اس دن امن ہوتا ہے. ہمارے روایات ہے، ہمارا صوبہ ہے، قانون کے مطابق، رول کے مطابق، روایات کے مطابق وہاں پہ ایسا عمل اس جرگے کو خراب کرنا ان کا مقصد تھا. لہٰذا ہم اگر جرگہ چاہتے تھے تو امن کے لیے چاہتے، یہ ان کے لیے اگر یہ جرگہ لے کے آتے اور ان کے اپنے قائدین اس میں شامل تھی، اگر ان کو ساتھ میں لا کے یہ جرگہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اختیار ہے وہ بھی ہم نے جرگے کے حوالے کی تھی. یہ اگر امن کے لیے یہ 15 نکاتی ایجنڈے کے ساتھ کچھ شامل کرتے یا وہ اپنا بیانیہ شامل کرتے ہمارے پاس آتے یا یہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرتے، ہم اس جرگے کی ممبران کو یہ ضمانت دے چکے تھے کہ اگر آپ امن چاہتے ہو، آپ پاکستان کو تسلیم کرتے ہو، پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہو، تو آپ نے اسی جرگے کو جوائن کرنا ہے، ورنہ بصورت دیگر آپ نے آنا نہیں ہے. تو لہٰذا وہ آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے 15 نکاتی ایجنڈے پہ دستخط کیے، وہ امن کا جو پیغام تھا وہ وفاقی حکومت کو دیا، لیکن اس کے جواب میں گرفتاریاں ہوئی. ابھی تک اس کا جواب نہیں ملا. لیکن اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ جرگہ یہ خود اس کے سربراہ بن کے ان کے وفاقی وزراء اس میں شامل ہوتے اور آپ کے پی کی حکومت کو بلاتے، وہاں پہ جاتے اور یہ کہتے کہ یہ نکات متنازع ہے، یہ نکات ہمارے لیے قابل قبول ہے، ہم نے امن لانا ہے، کس آپ ان کے ساتھ اپنے جو اوپینین ہے وہ شامل کرتے کہ یہ شامل ہو. ٹھیک ہے اقبال صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا سینیٹر صاحب سے ٹائم اب ذرا شارٹ ہے. انہوں نے امن کی جو تحریک ہے وہ جرگہ جو ہے نا وہ آگے اقبال افریدی صاحب کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا ذرا ٹائم تھوڑا سا. سینیٹر صاحب جو امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیے وہاں جو امن جرگہ ہوا وہ اس میں نمائندگی موجود تھی پورے کے پی کے سے. یہ بات تو درست ہے کہ وہاں پر جو تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی موجود تھے. اگر یہ ان پہ الزام لگاتے دن وہاں پہ موجود، مجھے اقبال صاحب وہ پوچھ لینے دیجئے نا، 2-3 بندے اس کو باہر نکالے. مجھے بات کر لینے دیجئے. دیکھیے اس میں یہ سینیٹر صاحب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں وہ نمائندگی موجود تھی. انہوں نے ان میں اور ان کے جو ایک تھوڑا سا معاملہ ہے، انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ آپریشن جو بھی کریں ضرور کریں آپریشن، لیکن مشاورت سے کر لیں. یہ مشاورت والا جو معاملہ ہے، حکومت یا ارباب اختیار کیوں مشاورت نہیں کرنا چاہتے کے پی کی گورنمنٹ سے، یا جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں یا جرگے کے ممبران ہیں ان سے کیوں مشاورت نہیں کرنا چاہتے؟ لیکن ارشاد جی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا جب حکومت کے اسپوکس پرسن ٹی ٹی پی جو دہشتگرد تنظیم ہے ان کو دہشتگرد تنظیم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ دہشتگرد تنظیم نہیں ہے اور طالبان رجیم کے پچ پہ ہیں. طالبان وہ لوگ ہیں جو 46 ایئرز، جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1948 میں جو طالبان افغانستان میں ہماری اوپر تیرا پہ حملہ کیا تھا،
1951 میں ہمارے جوڑ پہ حملہ کیا تھا, 1952 میں ہمارے دیر پہ حملہ کیا تھا. تو کب سے افغانستان ہمارے دوست بن گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود, ان تمام دشمنی کے باوجود یونائٹڈ نیشن میں اس نے ہمارے خلاف ووٹ کاسٹ کیا تھا. لیکن اس تمام باوجود 1979 کی ریولوشن میں پاکستان نے اپنے دل سے لگایا, ان کے خواتین کے سروں پہ دوپٹے ڈالے, ان کے بیماروں کو اسپتال میں داخل کرایا, ان کے کچرا اٹھانے والے لوگوں کو ڈاکٹر, انجینئر اور کرکٹر بنا دی. لیکن 40 سال کے بعد جب ان کو ہم اپنے ملک بیچتے ہو, ہمیں گالی دیتے ہیں, ہمارے اوپر بم برسا رہے ہیں, ہمارے ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں. جب 46 ایئر قربانیوں کے بعد بھی جو میرے پراپرٹی قابض تھے, جو کرمنل میں انوالو تھے, جو میرے دہشت گردی میں انوالو تھے, یہ کہہ رہے کہ نہیں ان کے ساتھ تعلقات بنائیں, ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں. تو دوحہ میں جو ہم کہتے تھے, اور دوحہ میں ہم ان کو بار بار کہتے تھے کہ آپ دہشت گردوں کو منع کریں, ہمارے اپنی زمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کے لیے استعمال کرنے نہ دیں, اور اس کے لیے تیار نہیں تھا. تو پھر میں آپ سے اقبال سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے ہیں جب آپ TTP کو دہشت گرد تنظیم نہیں مانتے ہیں, جب آپ طالبان کے ساتھ. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پھر پرائم منسٹر کیوں کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, پھر رانا ثناء اللہ صاحب کیوں کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں, پھر یہ مذاکرات کی بات کی کیوں جا رہی ہے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب, اس کا جواب جو اس نے 5 بڑوں کی بات کی ہے, وہ کس سوچ میں اس نے یہ بات کی ہے, یہ تو جواب وہ دے سکتے ہیں. لیکن ایڈیشنل سیکرٹری جنرل آف خیبر پختونخوا پاکستان مسلم لیگ نون, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات ہم چاہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, لیکن کیا PTI کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, ان کی سوچ ہے کہ ہم دہشت گرد کہیں؟ ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ, فوج کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مراد سعید کی تقاریر دیکھیں کہ انہوں نے نشاندہی کی کہ وہ پہاڑوں میں آ گئے, ابھی نیچے آ رہے ہیں, اور انہوں نے بارہا یہی کہا کہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے. تو کیا ہم اس کی نشاندہی نہیں کی اس وقت؟ لیکن انہوں نے اس کو مضبوط کیا, لوگوں کو اس میں شامل کیا, عام لوگوں کو اس میں شامل ہوتے رہے, اور یہ دیکھتے رہے ایک کانٹون میں یہ بیٹے ہوتے کراس ٹاک کرنے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. سینیٹر صاحب کراس ٹاک کرنے سے کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, ویور کو بھی نہیں آئے گی. ذرا اقبال آفریدی صاحب مکمل کر لیں, میں پھر آپ کے پاس آئے تھے. اقبال صاحب بیچارے جو ہے وہ آپ کو صرف سنے چلے جا رہے ہیں, ان کو موقع نہیں مل رہا. اقبال صاحب آپ پوری کر لیں, ٹائم بہت شارٹ ہے, شارٹ ختم کریں تاکہ سینیٹر صاحب اس کا جواب دے دیں. پھر میں اقبال صاحب سے بھی ایک جسے کہہ لیں کنکلوڈنگ کامنٹ لوں گا. دیکھیے مراد سعید کی سپیچز موجود ہے, اور ہم نے بارہا یہی جلسے کیے پشاور میں, اور ہم نے ملاکنڈ میں, سوات میں جلسے کیے کہ دیکھو جو لوگ ادھر آئے ان کو ابھی روکیں, یہ ابھی پہاڑوں میں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پہاڑوں میں ہے, نیچے نہیں آئیں گے. پھر جب پہاڑوں سے اتر آئے اور بازاروں میں آگے, ہم نے اس کی نشاندہی کی, جلسے کیے, روڈوں پہ جلسے جلوس نکالے, لیکن انہوں نے ایک بھی نہیں مانی. آج یہ کہہ رہے کہ ان کو ہم دہشت گرد نہیں سمجھتے. دیکھیں دہشت گرد ہم اس ہر بندے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئین نہیں مانتے, جو قانون نہیں مانتے. یہاں پہ دیکھو عدل یا انتظامیہ اور اقبال صاحب آپ کہہ دیں کہ آپ کہہ دیں تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے, جان چھوٹ جائے گی, یہ آپ کا ایک سٹیٹمنٹ جائے گا کہ تحریک طالبان پاکستان دہشت گرد تنظیم ہے, یہ آپ کہہ دیں, وہ آن ریکارڈ چلا جائے گا, تو سینیٹر صاحب بھی ایگری کر لیں گے آپ سے. دیکھیں مجھے آپ لوگوں کو اداروں کی طرف سے سرٹیفکیٹ دلوانے میں مدد نہیں کر رہی ہے, لیکن جو ہمارا بیانیہ ہے وہ کلیئر ہے کہ جو قانون توڑتا ہے, چاہے وہ حکومت عہدے پہ ہو, یا وفاقی وزیر ہو, یا جیل سپرڈنٹ ہو, یا باہر کوئی ہو, لیکن جو قانون نہیں مانتا وہ مجرم ہے. ٹھیک ہے میں سینیٹر صاحب آپ بڑا شارٹ صاحب جواب دیجئے گا. وہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہو جو آئین اور قانون کو نہیں مانتا وہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ دہشت گرد ہے. آپ یہ اس ایک پوائنٹ کے اوپر صرف اس ایک بات کو بیس بنا کے مذاکرات کا جو اوورال پورے ملک میں انتشار ہے, سیاسی تقسیم ہے, اس کو کیوں ختم نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیے سب سے پہلے جو مجرم قیدی 804 نے آئین قانون کی پاسداری نہیں کی ہے, جب وہ پرائم منسٹر تھا تو اس بیانات اور وہ تقاریریات ہیں کہ اس نے کیا کیا. پھر جب ڈیموکریٹک پروسیس میں نو کانفیڈنس موشن آ گیا, اس نے حکومت توڑ دی, اس نے مطلب کہ اس کا سامنا نہیں کیا, یہ اس نے غداری کی. دوسری 9 مئی میں اس نے جو ڈگریٹی پہ وار کیا ہے پاک فوج کے پاکستان پہ, اس نے غداری کی. لیکن میں اس کو ایک بات میں اقبال کو
سے پوچھ لیں کہ ٹی ٹی پی تنظیم دہشت گرد جماعت ہے. اگر یہ کہہ کے ہے تو میں بالکل کہوں گا کہ یہ سیاسی جماعت ہے, یہ دہشت گرد تنظیم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تنظیم دہشت گرد جماعت نہیں ہے. ٹائم ختم ہو گیا. سینیٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اقبال حفیظ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اقبال صاحب میں چاہوں گا آپ کمنٹ دے دیجئے, بالکل ٹائم ختم ہو گیا, یہ آپ کے سامنے آئی. بس ایک 30 سیکنڈ میں ون لائن ہے, کیونکہ اچھا ظاہر ہے وہ تو ہم تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. سینیٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومتی پارٹی کے ہیں, ان کو صبر سے کام لینا چاہیے. رہ گئی بات کہ وہ کسی کے اوپر جرم اس وقت ہے تو سب سے پہلے اس کو بھی یاد کرنا چاہیے. زرداری صاحب کافی سال اندر رہے اور میاں نواز شریف صاحب رہے, تو کیس بنانا یہاں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. خطرہ اس سے بہت بڑا ہے جو عارضی حکومت کے فائدے کے لیے یہ لوگ سمجھ نہیں رہے. اس وقت کئی ملکوں کی جو دلچسپی پاکستان کے اندر ہے, انٹرونشن ہو رہی ہے بلوچستان میں بطور خاص ریئر منرلز کے لیے, اور امریکہ جو اپنی طاقت کے زوم میں کچھ نہ کچھ ہر ملک میں کر رہا ہے, اس کے تناظر میں یہ ساری بحث ایک طرف رہ جائے گی اگر وہاں سے کوئی پالیسی آ گئی. اس کے لیے ہمیں متحد ہونا چاہیے, سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں متحد. ناظرین میرے پاس وقت ختم ہو گیا, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اللہ نگہبان.